سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہیں۔ آپ کی وفات پر ملال ہوئی ہے سوموار کے دن، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طے شدہ امر تھا کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تب بھی سوموار کا دن تھا، اور آپ دنیا سے پردہ فرما کے گئے تب بھی سوموار کا دن تھا، اور آپ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا چونکہ سوموار کے دن میری پیدائش ہوئی ہے، اس کے شکرانے میں اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ جس سوموار کو آپ کی وفات ہوئی اس سے پہلے آنے والی جمعرات آپ کی بیماری کے اندر کافی شدت آئی، آپ کے اہل بیت بھی حجرہ مبارکہ میں موجود ہیں، اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی آپ کی بیمار پرسی کے لیے آئے۔ جمعرات کا دن ہے، روایت کو نقل کرنے والے ہیں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس بات کو بیان کرنے والے ہیں آپ کے چچا سیدنا عباس، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جمعرات کا دن تھا، اور وہ عجیب جمعرات تھی، ہمارے لیے پریشانی والی جمعرات تھی، کیونکہ آپ کی بیماری میں بہت زیادہ شدت آ گئی۔ اسی دوران نبوت کے لب ہلتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایتونی، مجھے قلم دے دو، مجھے کاغذ لا کے دے دو، تاکہ تمہارے لیے میں کوئی چیز لکھ دوں اور اس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ جب آپ نے کاغذ قلم مانگا تو کاغذ قلم دینے کے اعتبار سے وہاں موجود لوگوں میں اختلاف ہوا۔ بعض کہنے لگے کاغذ قلم لا کے دینا چاہیے، بعض کی رائے یہ تھی کہ کاغذ قلم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی ابھی بھی امت کی فکر فرما رہے ہیں، اس بیماری کی سختی میں آپ کو تکلیف دینا، مشقت میں مبتلا کرنا یہ مناسب نہیں۔ جب اختلاف رائے ہوا، آپس میں باتوں کی آواز تھوڑی سی بلند ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، اللہ کے نبی کی مجلس میں آوازوں کو بلند کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ نے ان کو پاس سے اٹھا دیا۔ اس موقع پر خلیفہ دوم امیر المؤمنین سسر مصطفیٰ داماد حیدر کرار سیدنا عمر فاروق، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے کہا تم پریشان نہ ہو، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور وہ ہم سب کے لیے کافی ہے۔ اب یہ واقعہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس واقعے کو لے کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر قسمہ قسم کے اعتراضات کیے گئے، طعن و تشنیع کی انگلیاں اٹھائی گئیں۔ حالانکہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ کو کسی قسم کا اس میں کوئی شبہ اور اعتراض دل میں پیدا ہوا ہے؟ واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی نے کاغذ قلم مانگا، سیدنا عمر کا نام لے کے نہیں مانگا، بلکہ وہاں جو الفاظ ہیں وہ ہے ایتونی، جمع کے الفاظ، کہ تم مجھے کاغذ قلم دے دو، میں تمہارے لیے، تمہاری بہتری کے لیے کوئی چیز لکھ دوں۔ اس حدیث کو احادیث کی کتابوں میں کہتے ہیں حدیث قرطاس، چونکہ قرطاس عربی میں کاغذ کو کہتے ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے کاغذ کو مانگا تھا، اس لیے حدیث کا نام پڑا حدیث قرطاس۔ سب سے پہلی بات، کیا کاغذ قلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن مانگا تھا یا اپنی وفات سے بھی 4 دن پہلے مانگا تھا؟ ابھی میں عرض کر چکا کہ یہ واقعہ کس دن پیش آیا؟ جمعرات کو، اور آپ کی وفات وہ کس دن ہے؟ یعنی جمعرات سے 5ویں دن جا کر پیارے نبی کی وفات آ رہی۔ اگر یہ چیز امت کے لیے ضروری ہوتی
اس وقت اللہ کے نبی نے نہیں لکھی، بعد میں 4-5 دن تھے، پھر آپ کاغذ قلم منگوا کر لکھوا دیتے، تو کیا آپ نے ان 4-5 دنوں میں دوبارہ کاغذ منگوایا، دوبارہ یہ چیز لکھوائی؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ چیز امت کے لیے ضروری ہوتی تو اللہ کے نبی کبھی لکھنے کو چھوڑتے؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ پیارے نبی ڈر گئے معاذ اللہ، کس سے ڈرنے والی بات ہے؟ پیارے نبی مکے کی دھرتی میں اکیلے ہیں، سارے مکے کے مشرک آپ کے مخالف ہیں۔ جس وقت سارا مکہ مخالف ہے، پیارے نبی اللہ کی توحید بیان کرتے وقت اس وقت نہیں ڈرے۔ سارے مکے کے چودھری اکٹھے ہو کے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آگے، اپنے بھتیجے کو روکو، ہمارے بتوں کی مذمت بیان نہ کرے، ہمارے شرک کی دھجیاں نہ اڑائے۔ پیارے نبی حاضر ہوئے، چاچا نے کہا تیری قوم شکایت لے کے آئی ہے، اس دعوت کے اندر تھوڑی سی نرمی لے آئیں۔ پیارے نبی نے کس قدر بہادری کو پیش کیا، فرمایا چچا جان اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں اور پھر مجھ سے مطالبہ کریں، میں اللہ کی توحید کو بیان کردہ چھوڑ دوں تو میں چھوڑنے والا۔ جب سارا مکہ مخالف تھا، پیارے نبی اس وقت کسی سے ڈرے؟ اب تو یہ سارے آپ پہ جان قربان کرنے والے ہیں، آپ پہ جان نچھاور کرنے والے ہیں، تو پیارے نبی کو اب بھی کسی کا ڈر؟ اگر یہ چیز لکھوانا ضروری ہوتا، جمعرات کو نہیں لکھی گئی، اللہ کے نبی جمعے کو لکھوا دیتے، ہفتے کو لکھوا دیتے، اتوار کو لکھوا دیتے، سوموار کو لکھوا دیتے۔ معلوم ہوا اس چیز کا لکھوانا ضروری نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے بعد میں بھی اسے لکھوایا۔ دوسری بات کہ پیارے نبی ہیں امی عائشہ کے حجرے میں، آپ نے اپنی مرض کے آخری دنوں میں ازواج مطہرات سے اجازت مانگ لی کہ میرا دل کرتا ہے میں اپنی عائشہ کے حجرے میں ہی آرام فرماؤں۔ تمام ازواج مطہرات نے اجازت دے دی، جمعرات کا دن ہے، آپ اپنی لاڈلی بیوی عائشہ کے حجرے میں، آپ کی تیمارداری میں، آپ کی خدمت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر کے دیگر افراد بھی موجود ہیں۔ اگر بیمار آدمی، اس کی بیمار پرسی کے لیے باہر سے مہمان بھی آتے ہیں، لیکن جب وہ کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے، مجھے پانی لا کے پلاؤ، مجھے کھانا لا کے کھلاؤ، مجھے دوائی لا کے پلاؤ، کیا اس کا یہ مطالبہ بیمار پرسی کرنے والوں سے ہوتا ہے یا گھر کے افراد سے ہوتا ہے؟ بولیں بھائی، گھر کے افراد سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آئے ہیں آپ کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، دیگر صحابہ آئے آپ کی بیمار پرسی کرنے کے لیے۔ آپ کا مطالبہ کاغذ قلم کا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے۔ نہ یہ مطالبہ عمر سے تھا، نہ یہ عمر پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، یہ مطالبہ ہی گھر کے افراد سے تھا، گھر کے افراد نے ہی کاغذ قلم لا کر دیا۔ اعتراض تو تب ہوتا نا کہ گھر کے افراد کاغذ قلم لے کے آتے، سیدنا عمر راستے میں انہیں روک دیتے اور پیارے نبی کو نہ دینے دیتے، حالانکہ کوئی کاغذ قلم نہ لے کے آیا، نہ فاروق اعظم نے لائے ہوئے کاغذ قلم کو روکا، تو فاروق اعظم پر اعتراض کس بات کا؟ نمبر 3 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کاغذ قلم منگوا رہے ہیں تو آپ لکھوانا کیا چاہتے ہیں؟ کاغذ قلم کیوں منگوایا جا رہا ہے؟ صحیح بخاری میں ہی دوسری جگہ پہ روایت، آپ نے ارشاد فرمایا، بعد میں آپ نے ارشاد فرما دیا، جب کاغذ قلم نہیں آیا تو زبان نبوت سے جو آپ بات لکھوانا چاہتے تھے، آپ نے وہ بات اپنی زبان سے ویسے ہی بتا دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس وقت کیا چیز ارشاد فرمائی؟ آپ نے 3 چیزوں کی وصیت کی، احادیث میں مذکور ہے۔ آپ نے پہلی چیز جو آپ لکھوانا چاہتے تھے، کاغذ قلم نہیں آیا تو آپ نے زبان سے فرمایا، میری تمہیں وصیت ہے، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، تمام سرزمین عرب سے مشرکوں کو باہر نکال دو۔ یہ پہلی چیز جو آپ لکھوانا چاہتے تھے۔ دوسری چیز
آپ نے فرمایا باہر سے دوسرے ملکوں کے سفیر تمہارے پاس آئیں، جیسے میں اللہ کا نبی سفیروں کا احترام کرتا تھا، سفیروں کو عزت دیتا تھا، سفیروں کو اکرام کرتا تھا، اے میرے صحابہ میرے بعد تم بھی ویسا ہی کرنا جیسا تمہارا نبی سفیروں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ یہ دوسری بات جو آپ لکھوانا چاہتے تھے۔ اور روایت کے راوی کہتے تیسری بات بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، لیکن میں وہ بات بھول گیا ہوں، اس لیے اس راوی نے وہ بات اپنی طرف سے بیان نہیں کی۔ تو اللہ کے نبی یہ لکھوانا چاہتے تھے۔ اور صحیح مسلم کی روایت اور صحیح بخاری کی روایت، آؤ تمہیں بتاؤں اللہ کے نبی کیا لکھوانا چاہتے تھے۔ پیارے نبی کا سر مبارک امی عائشہ کی گود میں ہے، اور فرمایا عائشہ سے کہ جاؤ اپنے ابا کو بلا لاؤ، اپنے بھائی کو بلا لاؤ۔ یا رسول اللہ کیوں بلا کے لاؤں؟ فرمایا میں انہیں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں، یہ وہی جو پہلے لکھنا چاہتے تھے، آپ پھر دوبارہ امی عائشہ کے سامنے وہ لکھنے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ رہنے دو۔ یا رسول اللہ اب کیا ہوا؟ فرمایا جو میں ابو بکر کے لیے لکھ کے دینا چاہتا ہوں نا، ساری دنیا ابو بکر کی مخالفت میں آ جائے، نہ ایمان والے اس کو تسلیم کریں گے نہ اللہ تسلیم کرے گا۔ ایمان والے بھی اگر میرے بعد کسی کو خلیفہ بنائیں گے تو وہ ابو بکر ہے، اور اللہ بھی اگر کسی کو خلافت کی سیٹ پہ لائیں گے تو وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے۔ تو پیارے نبی تو ابو بکر کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ پیارے نبی نے کاغذ قلم مانگا، بعض صحابہ کرام نے اختلاف کیا کہ نہیں دینا چاہیے۔ ارے انکار بے ادبی نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ انکار کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ، سن 6 ہجری ہے، صلح حدیبیہ کا مقام ہے، صلح طے کی جا رہی ہے۔ مشرکین کی طرف سے بھی سہیل آئے، اس میں آپ نے جو خط کو صلح کو لکھوانا شروع کیا، پہلے لفظ تھے یہ صلح ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے کے قریشیوں کے درمیان۔ جو سہیل آئے تھے کہنے لگے آپ نے اپنے نام کے ساتھ لکھوایا ہے رسول اللہ، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے، اگر آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے تو آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے کیوں روکتے؟ آپ کی مخالفت کیوں کرتے؟ آپ کی دشمنی کیوں کرتے؟ اس لیے اس رسول کے لفظ کو مٹایا جائے، پھر ہم صلح کریں گے۔ یہ لکھنے والے حیدر کرار ہیں، صاحب ذوالفقار ہیں، نبی کے داماد ہیں، حسنین کے ابا ہیں، فاطمہ کے سرتاج ہیں، پیارے نبی کے دنیا اور آخرت میں بائی ہیں، جسے دنیا شیر خدا کہتی، سیدنا علی المرتضیٰ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ۔ صلح حدیبیہ کو لکھنے والے سیدنا علی۔ مشرک نے مطالبہ کیا اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کے لفظ کو کیا کر دیا جائے؟ مٹا دیا جائے۔ پیارے نبی کہنے لگے علی میرے نام سے رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دو۔ سیدنا علی کہنے لگے یا رسول اللہ علی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے نام سے رسول اللہ کو مٹائے۔ اب سید پیارے نبی چاہ رہے ہیں علی مٹائے، لیکن سیدنا علی آگے سے انکار کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا۔ اب بتاؤ اگر پیارے نبی کی بات کا انکار، ہر انکار بے ادبی ہو تو سیدنا علی بھی انکار کر رہے ہیں، حالانکہ میں بھی کہتا ہوں پوری امت مسلمہ کہتی علی کا انکار بے ادبی والا نہیں تھا، نبی سے محبت والا تھا۔ وہ جو صحابہ سے کاغذ قلم مانگا، وہ جو کہہ رہے تھے نا نہ دیا جائے، ان کا بھی نہ دینے کی رائے یہ نہیں تھی کہ پیارے نبی کی بات کو ٹھکرایا جائے، وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے دین مکمل ہو چکا، لیکن پیارے نبی کو ابھی بھی امت کی فکر ہے، امت کی بلائی میں کوئی چیز لکھوانا چاہ رہے ہیں، تو پیارے نبی کو کیوں مشقت میں ڈالا جائے، کیوں تکلیف میں مبتلا کیا جائے، وہ بھی دکھ درد رکھ رہے ہیں، پیارے نبی کی محبت میں کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں ہے، وگرنہ یہ انکار نہیں۔ جیسے سیدنا علی نے کہا میں نہیں یا رسول اللہ آپ کے نام کو مٹا سکتا، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر علی مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے رسول اللہ؟ سیدنا علی نے بتایا اللہ کے پیارے نبی نے خود اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دیا۔ تو ہر انکار بے ادبی ہوتا، ہر انکار نبی کی مخالفت ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ فاروق اعظم کی شان ہے، ان کا عیب نہیں ہے، یہ ان کی بلند و بالا شان ہے کہ فاروق اعظم کی نظر قرآن کی اتنی گہرائی میں پہنچی، وہ گہرائی والی نظر کسی اور کی نہیں تھی۔ فاروق اعظم نے اشارہ کر دیا کہ اللہ کے نبی قرآن میں یہ آیت ہمیں دے چکے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن سے 3 ماہ پہلے قرآن کی یہ آیت اتر چکی ہے، ایمان والو تمہارا دین مکمل ہو چکا۔ اب دین تو مکمل ہو چکا، کوئی نئی دین کی بات تو نہیں تھی۔ تو یہ سیدنا عمر پر اعتراض نہیں، یہ سیدنا عمر کی بلند و بالا شان ہے کہ انہوں نے قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیا جس طرف کسی اور کی نظر نہیں پہنچی۔